جو مجموعی ووٹ بنتے ہیں آصف زرداری کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے کے لیے آئین کے مطابق 327 منیمم ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. انہوں نے ناظرین حاصل کیے ہیں 411 ووٹ اور محمود خان اچکزئی کو مجموعی طور پر 180 ووٹ ناظرین ملے. یہ رزلٹ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. آصف علی زرداری دوسری مرتبہ پاکستان کے 14ویں صدر مملکت منتخب ہو گئے. آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں جو ارکان تھے انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. بڑے شفاف طریقے سے پولنگ ہوئی. کوئی فارم 47 فارم 45 کا جھگڑا پیدا نہیں ہوا. فارم 5 پہ نتائج مرتب ہوئے. میں پوری تفصیل بتاؤں گا. آصف زرداری نے توقع سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, کوئی 12-15, اور سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی ہے. اب لگتا ہے کہ سنی اتحاد کے کونسل کے بھی کچھ لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے. اس حوالے سے بتاتا چلوں. اور دوسرا میں یہ بتاؤں کہ اعجاز الحق صاحب نے کس کو ووٹ دیا ہے, یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا, اور اسے کیوں قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے. پھر ایک اور معاملہ ہے ضمناً, وہ میں بعد میں آپ کو تذکرہ کروں گا. سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین آج کے صدارتی الیکشن پہ. آصف علی زرداری کا مقابلہ تھا سنی اتحاد کونسل یعنی تحریک انصاف. کپتان کے امیدوار, وہ کپتان کیا کرتے ہوتے تھے جب, ابھی میرے پاس وہ ناظرین چادر نہیں ہے, وہ مفلر بھی نہیں ہے پی ٹی آئی والا, جب دھرنے میں نقل اتارتے تھے محمود اچکزئی کی, اور ایک پروگرام میں انہوں نے شیخ رشید کو کہا تھا میں اب اس کو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں, اس کو وزیر داخلہ بنایا. جس کی نقل اتارتے تھے اسے صدر کا امیدوار بنایا, اور جس کو ڈیزل کہتے تھے اب اس کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں. اس کو یو ٹرن کہیں یا ایک بڑے لیڈر کے بڑے فیصلے کہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. بہرحال میں آپ کو رزلٹ دیتا چلوں. قومی اسمبلی اور سینٹ میں ناظرین 398 ارکان ووٹ کے لیے اہل تھے, اور جن میں سے 381 ووٹ پول ہوئے ہیں, جس میں 296 قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, 83 جو ہیں وہ سینیٹرز ہیں, اور یہاں پہ ایک ووٹ مسترد کیا گیا ہے. آصف علی زرداری کو بڑی بھاری اکثریت ملی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں, 255 ووٹ ملے ہیں, اور محمود خان اچکزئی کو 119 ووٹ ملے ہیں. یہ وہی ووٹ ہیں 90 قومی اسمبلی سے اور باقی سینٹ میں. 3 سیاسی جماعتوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی, جماعت اسلامی اور سندھ اسمبلی میں جی ڈی اے نے. یہ ہو گیا نیشنل اسمبلی کا ووٹ. میں آپ کو بتاتا چلوں, پھر میں آپ کو آخر میں ٹوٹل بتاؤں گا. جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے, یہاں ناظرین محمود خان اچکزئی نے 91 ووٹ حاصل کیے اور ایک ووٹ ریجیکٹ ہوا, جسے اگر وہ فارمولے کے تحت تقسیم کیا جائے تو محمود اچکزئی کو 40.80% ووٹ ملے. آصف زرداری کو وہاں 17 ووٹ ملے, ان کو 7.62, یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی میں محمود خان اچکزئی نے آصف زرداری کو چت کر دیا, اس کو شکست دے دی. اب بلوچستان اسمبلی آ جاتی ہے جی, جو ہوم گراؤنڈ ہے محمود خان اچکزئی کا. بڑا ہی حیران کن رزلٹ ہے, بہت ہی حیران کن رزلٹ ہے. بلوچستان سے آصف زرداری کو 65 کی اسمبلی میں 47 یعنی 47 ووٹ ملے ہیں, اور محمود خان اچکزئی کو, وہ کرکٹ میں ہوتا ہے نا, پہلی بال پہ بندہ آتا ہے اور آؤٹ ہو جاتا ہے, جسے وہ ٹی وی پہ چلتا ہے, وہ بیٹسمین واپس جا رہا ہوتا ہے تو انڈے کی ایک پکچر بنا کے وہ کروم بنا کے جاتے ہیں. 0 ووٹ ملا ہے.
یعنی پورے بلوچستان اسمبلی میں ان کا ایک بھی ووٹر نہیں نکلا. یہ ہے ان کی ہوم گراؤنڈ پہ پوزیشن محمود خان اچکزئی، جنہیں کپتان نے اپنا صدارتی امیدوار بنایا. اب آ جاتے ہیں ناظرین سندھ اسمبلی میں، جو آصف زرداری کا ہوم گراؤنڈ ہے. وہاں سندھ اسمبلی میں ان کو بڑے اچھے خاصے ووٹ ملے آصف زرداری کو، اور وہ ووٹ یہ ہیں 151 ووٹ ان کو ملے. محمود خان اچکزئی کو 9 ووٹ ملے، یعنی سنی اتحاد کونسل کے جو ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے وہاں، تو 58.52 الیکٹورل ووٹ سندھ اسمبلی میں آصف زرداری کو، اور 3.49 محمود خان اچکزئی کو ووٹ ملے. تو وہاں بھی بڑی بھاری اکثریت حاصل کی. اب آ جاتی ہے ہوم گراؤنڈ پنجاب، نون لیگ کا ہوم گراؤنڈ. مریم نواز کی محنت کام آئی. وہاں آصف زرداری نے بڑی بھاری اکثریت حاصل کی. 246 ووٹ آصف زرداری کو وہاں ملے، 352 ووٹ پول ہوئے. اور محمود خان اچکزئی نے پنجاب اسمبلی میں سینچری مکمل کی ہے. اپنے صوبے میں انڈا اور پنجاب اسمبلی میں سینچری مکمل کی ہے. تو یہ الیکٹورل ووٹ اگر کنورٹ کیے جائیں پنجاب کے، تو آصف زرداری صاحب کو 43.08 اور محمود خان اچکزئی کو 17.51. یہ فارمولہ ہوتا ہے. جو بلوچستان اسمبلی ہے جس کے 65 ممبران ہیں، اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، تو پنجاب میں 5.71 جو ووٹ ڈلتے ہیں ان کا ایک ووٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. یہ رزلٹ پھر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں آصف زرداری نے 255 اور محمود خان اچکزئی نے 119. جو مجموعی ووٹ بنتے ہیں آصف زرداری کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے کے لیے آئین کے مطابق 327 منیمم ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. انہوں نے ناظرین حاصل کیے ہیں 411 ووٹ. کل میں نے بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا 392 395 فگر تھی. لگتا ہے رات کو کوئی مذاکرات کہیں بہت اچھے ہوئے ہیں اور کچھ سنی اتحاد کونسل کے ووٹ بھی ادھر آئے ہیں، کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے. تو 411 ووٹ ان کو ملے ہیں. اور محمود خان اچکزئی کو مجموعی طور پر 180 ووٹ ناظرین ملے ہیں. یہ رزلٹ تھے. اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں پریزائڈنگ افسر چاروں چیف جسٹس تھے. یہ یاد رکھیے گا، عدالتوں میں صحیح انصاف ملتا ہے. یہ تھی رزلٹ کی صورتحال. آصف زرداری صاحب مرد برہان بن کے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنی بات پہ قائم رہے، بات کے پکے ہیں، اصول کے پکے ہیں. انہوں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا، جی ڈی اے نے ووٹ نہیں دیا. تو یہ ناظرین ساری صورتحال تھی. میں نے کہا میں آپ کو رزلٹ کی مختصراً بتاتا چلوں. ایک اور بات جو پارلیمنٹ ہاؤس میں مجھے دیکھنے میں ملی، ابھی کل پرسوں ہی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے، رائے آئی ہے صدارتی ریفرنس پہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا اور عدالتی قتل کیا گیا. اور وہ کب ان کو پھانسی ہوئی تھی جناب؟ جنرل ضیاء الحق کے دور میں، فوجی عامر کے دور میں. اور اعجاز الحق صاحب جو صاحبزادے ہیں جنرل ضیاء صاحب کے، آج میری اطلاع کے مطابق، کیونکہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہے، انہوں نے آصف زرداری کو ووٹ دیا ہے. اس کی 2 وجوہات میں بتاؤں گا ناظرین. کیونکہ وہ حکمران اتحاد کا حصہ ہیں. کل مریم نواز نے بھی بڑا ذکر کیا ان کی بلاول کی موجودگی میں، مسلم لیگ ضیاء کے پنجاب اسمبلی کے ممبر چودھری غلام مرتضیٰ کا نام لے کے شکریہ ادا کیا. یعنی پنجاب اسمبلی میں بھی ووٹ اعجاز الحق کا، ضیاء لیگ کا، بھٹو کے داماد کو ملا، آصف زرداری کو ملا، بے نظیر شہید کی شوہر کو ملا، اور قومی اسمبلی میں بھی اعجاز الحق نے ووٹ دیا. سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کافی دیر ان کی بات چیت ہوتی رہی قومی اسمبلی کے حال میں، جب ووٹ وہ پول کرنے جا رہے تھے، ان کا نام پکارا اس سے پہلے. تو میں نے اس پر ایک نون لیگ کے بڑے سینئر رہنما ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، نام نہیں لوں گا،
کیونکہ آف دی ریکارڈ بات تھی یہ. تو میں نے کہا بھائی یہ میری اطلاع ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی اطلاع درست ہے کہ اعجاز الحق نے ان کی بھی اطلاع تھی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ان سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے صدر کے عہدے کے لیے آصف زرداری کو ووٹ دیا ہے. تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے یہ تو پھر قیامت کی نشانی ہوئی. یعنی ناظرین سیاست میں یہ بھی دیکھیں دن ہوتے ہیں، یہ بھی حال ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی ووٹ ڈالا. میری الیکس ہے کوئی مختصر ان سے. وہ جا رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کے چیمبر میں جو سینٹ میں قائد ایوان ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو ریسیو کیا تھا، وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے. اچانک انہوں نے کان میں کوئی سرگوشی کی تو وہ اسحاق ڈار کے کمرے میں جانے کے بجائے واپس مڑے اور وزیر اعظم کے چیمبر میں چلے گئے اور وہاں کچھ دیر بیٹھے اور میٹنگ کی اور پتہ نہیں کیا سرگوشی کی. ایسی لگتا ہے کوئی کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے بات ہوئی ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کے الیکشن کے حوالے سے صورتحال. میں مختصراً تھوڑا سا پی ٹی وی کا ذکر کرتا چلوں. میں نے کچھ سیکنڈل بریک کیا تھا اور بڑا اس پہ رد عمل بھی آ رہا ہے، اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، رد عمل بھی آ رہا ہے. میں تیار ہوں رد عمل کے لیے اور میں انتظار کر رہا ہوں مرتضیٰ سلنگی صاحب کا کہ وہ کب کیمرے پہ آ کے ان الزامات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بہرحال وہ کل کہیں منت سماجت کر کے وزیر اعظم تک پہنچ گئے، شہباز شریف سے ملاقات کی. متوقع وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی اس ملاقات میں موجود تھے. اور ناظرین جب یہ سکینڈل منظر عام پہ میں لایا تو ایم ڈی پی ٹی وی نے غالباً، میری اطلاع ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، مرتضیٰ سلنگی کے کہنے پہ یا از خود جو اکاؤنٹس برانچ ہے پی ٹی وی کی وہاں سے 4 افسران کے تبادلے کر دیے کہ جی یہ ڈاکومنٹ کیسے لیک ہوئے ہیں، یہ چیک کی کاپیاں کیسے لیک ہوئی ہیں، پوسٹ ڈیٹڈ چیک ایشو ہوئے ہیں. کسی کو کوئٹہ پھینک دیا، کسی کو کراچی پھینک دیا، کسی کو پشاور پھینک دیا. یعنی یہ کام ابھی تک جاری ہے. جناب عطا تارڑ صاحب آپ وزیر آ رہے ہیں، نظر رکھیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ نظر رکھیں. یہ جو شخص آپ کے پاس نوکری لینے آ رہا ہے بار بار، پہلے اس کی چیزیں چیک کرا لیں، پھر آپ جو مرضی فیصلہ کریں. بہرحال مرتضیٰ سلنگی صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں، جب اپنا موقف دینا چاہیں یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، آئیں اور کیمرے کے آگے میں ڈاکومنٹ رکھوں گا، اپنی انفارمیشن رکھوں گا. آپ اپنا جواب ہے آپ کے پاس بنتا ہے تو وہ دے دیں. یہ ترجمانوں کے ذریعے بیان بازی نہ کرائیں. پی ٹی وی کے ترجمان آ جاتے ہیں جی بیان دے دیا، وہ ترجمان بیچارے کی کیا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے صورتحال. تو ناظرین تازہ ترین یہی صورتحال تھی. اب کل صدر مملکت کا حلف ہو رہا ہے، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.